اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ والاسان انسان کو پیدا چاہیے وہ انسان کیا پہلے قابل ذکر نہیں ان کا ذکر تذکرہ کوئی نہ نہیں اتنا خلقنا الانسان مطلب قرآن فرماتا ہے بس انسان کو پیدا کیا من نطفۃ امشاج مبتلی وجعلناہ سمیعا بصیرا اما دے ابے دے نطفے دے نال نطفے دے نال انسان کو پیدا کیا اور انسان پیدا کرنے کی حکمت کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے حکمت کی ساری تھی تب تک یہ اصل انسان کو پیدا کیا امتحان واسطے آزمائش واسطے بس انسان کو آزماؤ بس انسان کا امتحان ہی مولا امتحان واسطے کئی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے رب نے قرآن میں فرمایا کہ امتحان لینا ہے اختیار کی عطا کی سے امتحان لینا سے راستہ کی عطا کی سے امتحان لینا سے ترکاری عطا کی سے فجعلناہ سمیعا بصیرا بدیا امتحان جو دینا سے تینو مجبور بات سے بنایا تینو اختیار عطا کیا سے تینو دیکھنے واسطے اکھاں عطا کی سماعت واسطے کان عطا کیتے سوچن واسطے عقل عطا کی تینو بڑیاں بڑیاں نعمتاں دے نال مال کیتے تائی اثر تینو آزمانا ہے امتحان کے لیے انسان کو پیدا کیا سے امتحان واسطے کاری عطا کیتے اکھری عطا کیتا ساری نیت عطا کیتا دیکھو انسان اس امتحان دے اندر آزمائش دے اندر کامیاب کی یا کامیاب نہیں تھی اتنا ہدیناہ السبیل اب قرآن فرماتے کہ قرآن پڑھنا قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا دیا اگر روزانہ ایک سے پارا نازلہ پڑھتے ہیں تب اس ایک سے پارے جو ہی آیت رحمان سے مفہومی کے عالم دین کے کو سمجھا کرتا ہے قرآن اس سمے کے پڑھنا قرآن آیا کہ اس سے واسطے ہے قرآن فرما واسطے نہیں آیا قرآن صرف زبانی تلاوت واسطے نہیں آیا قرآن کا آیا ہی ہدایت واسطے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین رب قرآن کا آیا ہی ہدایت واسطے ہے ایمان والوں کی پرہیزگار کی ہدایت واسطے اللہ کا قرآن نازل کیا ہے ہمارا قرآن ماننے کو سمجھا بھی کوئی نہیں اللہ قرآن فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل بدیا بنایا کسی آزمان واسطے بنایا سی کام تے اکھاں بھی عطا کر دیتے سی تے تینوں دنیا دے وچ رہن دے روپ طریقے بھی سمجھا دیتا سی یہ کوئی میں کسی دنیا دار کی کتاب کی کہانی نہ سنا بیٹھا کہ اللہ کے قرآن کی بہت تعلیم پہ ایسا ہے کہ رب نے قرآن کے مطابق انسان کو رب نے کیویں بنایا اور انسان کو دنیا میں چلانے کے رب نے کیڑے طریقے دسائے تو یہ بھی سوچیں ایسا ہونا طریقہ جو کیڑے طریقے سے چل گئی کیڑی منزل کے مقصود کے پاس بیٹھے ہیں رستہ کیا ہے چلنے کے رستے گزر رہے ہیں تے دنیا کے منزل کے مقصود میں لائی بیٹھے ہیں یہ اللہ کے قرآن سمجھے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا رب قرآن فرماتا ہے اساں بندے کو ہدایت عطا کی تھی اصل انسان کو رستہ دکھا دیتا ہے نور رستے دکھائے رب قرآن فرماتا ہے کیڑے کیڑے اما شاکرا و اما کفورا میرا شکر گزار بننے زندگی گزارے میرے قرآن کے مطابق زندگی گزارے میرے معبود کی شریعت کے قاعدہ کے مطابق زندگی گزارے میرا شکر گزار بندہ بن کے آئے تاکہ انسان کی ترجیح یا میریاں نعمتاں کھا کے میریاں نعمتاں کا انکار کر کے کافروں والی زندگی گزارے تاکہ اس کی ترجیح رب نے دونوں صورتوں کا اختیار عطا کر دیتا رستے کی کھا دی اور انہاں رسول سے چلنا انجام کی حاصل قرآن میں بیان ثابت ہے اب قرآن یہ پڑھتے ہوئے سو ایک آیت میں کے نام ملتے ہوئے سو انسان کی زندگی کے سارے مقصد کے سارے مسئلہ حل بھی نہیں ہوئے مولا پیدا کی دے آزمان واسطے آزاد دیتے
کچھ دیکھنے واسطے، سننے واسطے، چلنے واسطے، پھرنے واسطے، بولنے واسطے رستے بھی دکھا دیتے تھے کہ شکر والا رستہ بھی، کفر والا رستہ بھی، اور ان رستہ ہوتے چلنے والے بھی منظر مقصود کے لیے. اگر انسان ہدایت والا رستہ اختیار کرے، ہدایت والے رستے کو چلے، ان کا انجام کیا ہے، ان کا نتیجہ کیا ہے؟ اس ہدایت والے رستے کو چلنے کے بدلے مولا انسان کو کیڑا اجر و ثواب عطا کرے سے تے جیڑا بندہ ہدایت والے رستے کو چلے، شکر والے رستے کو چلے، تیری نعمت کھا کے تیری ذات کا انکار کرے، تیری نعمت کھا کے تیری ذات کا کفران کرے، نعمت میں پکارے، مولا خدا انجام کیا ہے؟ اللہ قرآن فرماتا ہے انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلال و سعیرا. فرمایا کہ نعمت کھا کے نعمت کا انکار کرتے، نعمت کھا کے نعمت کو ٹھکرا دیتے. اللہ قرآن فرماتا ہے نعمت کا انکار کرنے والے واسطے سلاسل کی، اغلال کی، سلاسل کے اغلال جہنم دے اگ دے نال لوہے دے نال تیار کرے ہوئے زنجیر دے جوڑیاں ہو سے یہ گناہگاراں کو پاویاں ہو سے عذاب دے واسطے. اور فرمایا سعیرا انہاں دے واسطے گرم تے بھڑکی ہوئی اگ ہے نہ دوزخ تے انہاں عذاب ہے کہتے واسطے نعمت رب دی کھا کے آپ کے رہنا، نعمت رب دی کھا کے عبادت نہ کرنا، نعمت رب دی کھا کے شکر ادا نہ کرنا. فرمایا انہوں نے انجام ہے، یہ نتیجہ ہے، یہ انہوں نے منزل مقصود ہو سی. اور یہ بندے شکر کرے سے، نعمت کھا کے شکر ادا کرے سے، نعمت کھا کے میں رب کی عبادت کرے سے. اللہ قرآن فرماتا ہے ان الابرار تو دیکھیں صالحین ابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، انہاں کو کافور تے جام تے پیالہ دے اندر اللہ کی بارگاہ میں شراب حضور تے پیالے تے جام کو پیش کیتے ویسے کہو یہ دنیا میں بچائے گی اللہ کی نعمت کھا کے رب کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے. اور حدیث پاک کہ نعمت اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیما کثیر من الناس الصحت والفراغ. حضور فرماتے ہیں دنیا کے اندر دور نعمتان ہی نہیں، جیڑیاں نعمتاں دی بنسبت، جیڑیاں نعمتاں دی وجہ کثیر بندے دھوکے وچ رہے ہیں، کثیر بندے مغرور رہے ہیں، دھوکے وچ رہے ہیں. حضور فرمایا پہلی نعمت صحت، صحت. حضور فرمایا پہلی نعمت یہ وجہ تو انسان دنیا میں دھوکہ پا رہے ہیں، پہلی نعمت حضور فرمایا صحت ہے. اور دوسری نعمت اللہ کے محبوب نے فرمایا فارغ رہنا، ٹائم کا میسر ہونا، بندے کے کول کسی کام واسطے ٹائم کا ہونا. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تو نیک کر دے اکثر بندہ دھوکے وچ رہے ہیں. صحت مند بندہ کیا ہے حالے ایک کام نہ کرے گا، حالے ایک عبادت نہ کرے گا، حالے ایک کام کرے گا، حالے دنیا کا ایک کام کرے گا، حالے دنیا کا ایک خدا کرے گا. حضور فرمایا صحت کی وجہ انسان دھوکے وچ رہ گئے تھے، انسان دنیا کو زیادہ کہہ رہے تھے کہ میں آج کمانا، آج میرے کو ٹائم میں فرصت ہے، آج میرے آزاد میں طاقت موجود ہے، آج میں اتنی دنیا کمانے کے تلاش کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب فرمایا سب کو بڑا دھوکہ یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کا مان کر کے، انسان اپنی صحت کو ناز کر کے دنیا تمام میں چلنا رہے ہیں اور اللہ کی یاد کو بھول رہے ہیں. اور اس طرح انسان بیمار تھی رہے، وہ انسان کو ربی یاد آ رہے ہیں، وہ انسان کو قرآن یاد آ رہے ہیں، وہ انسان کو
اللہ کا انداز ہے نا، وہ ڈائریکٹ عبادت کو منع نہیں کرے گا کہ تو نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، حج نہ کر، اما جبے کا احترام نہ کر، وہ ڈائریکٹ عبادت کو منع نہیں کرے گا، رکے گا نہیں، بلکہ انسان کو وہ اس بات سے پیار کرے گا رب کی دی ہوئی نعمت کو انسان کو غافل کرے گا۔ اگر انسان نماز کا ارادہ کرے، جنگے کام کا ارادہ کرے، شیطان یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھ، شیطان آتا ہے نماز پڑھ، نماز رکھنے والے منہ کھڑے، نماز پڑھے، نماز والے منہ پہ کھڑے، پہلے ایک کام کر کے ایک کام کر کے ایک کام کر کے اللہ نے معلوم فرمایا شیطان ڈائریکٹ منع نہیں کرے گا، علماء فرماتے شیطان ڈائریکٹ عبادت نہیں رکے گا، بلکہ انسان کو بڑے بڑے کمروں میں لانے کی کوشش کرے گا۔ ایک کام کر کے مال پٹھے پا کے دھار کر کے ایک کام کر کے ایک کام کر کے دکان کو سودا بھی دیا، ایک کام کر چلا، حضور فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک کام ہوتے لا دیتے کہ انسان ان کماں دے وچ ٹائم گزار کرے اور انسان کی نماز یا انسان کی جڑی عبادت ہوتی ہے وہ رہے گا۔ اور دوسری چیز گناہ، جس ٹائم انسان گناہ کا ارادہ کرے، شیطان انسان کی معاملت میں مدد کرے اور کیلے حال نہ معاملت میں مدد کرے، شیطان انسان کو رہے حال توبہ کا منہ کہنے پیے ہی کا گناہ کر کے بن توبہ کرے اور انسان کے زیادہ سے زیادہ آئی ہے کہ جس سے انسان کوئی گناہ کرنا ارادہ کرے دل میں جب نرم ارادہ ہو آتے پر شیطان کیا ہے توبہ کرے اور حضور فرمایا سب کو بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان توبہ کے سہارے ہوتے گناہ کرنا شروع کر دے اور رب کی رحمت کی امید رکھ کے گناہ کرنا شروع کر دے تو حضور فرمایا سب سے بڑی غفلت یہ ہے کہ انسان دل میں یہ رکھے کہ گناہ کرے گا پھر چلو توبہ کرے اللہ نے معلوم فرمایا صحت انسان کو رب نے بہت بڑی نعمت عطا کی تھی اور اس نعمت کی وجہ سے انسان دکھ میں تھے اور کیا حضور فرمایا فارغ رہنا، ٹائم کا بنا اذان ہو گئی، ٹائم ہے، وقت ہے، آگے سونے ہے، پر اس مشغولیت اس فارغ ٹائم عبادت کی بجائے اسے دنیا میں کام میں لا دینا، حضور فرمایا جس کا مطلب فارغ ہو گئے نا اس سے بندہ یہ اہمیت نہیں سمجھ رہا کہ میرے فارغ نام کی اہمیت ہے، اللہ نے میرے قہم عطا کی ہے، میں رب کا شکر ادا کر گیا، آج میرے کو وقت میسر ہے، میری جنت ادا کر گیا۔ اللہ قرآن فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بدیا تیرے مال دولت کی کثرت میں اتنا غافل کر دیتا ہے، اتنا غافل کر دیتا ہے کہ تجھے غفلت میں سستی نہیں رہتی ہے، پھر رب کو یاد نہیں کیتا، حتی زرتم المقابر، تیری زیادت قبرستان شامل ہوگی، تو قبرستان پہنچ گئی ہو، قبرستان کے نام تیری زیادت ہوگی، لیکن دنیا کی مال دولت کے در اتنا غافل کر دیتا ہے کہ تجھے موت آ گئی بندے کو نیک کم کرن دی توفیق اور ہمت نہیں ہے۔ کیڑی چیز نے معلوم کیتا الہاکم التکاثر، دنیا کی کثرت میں، مشغولیت میں، مصروفیت میں تیرے غافل کر دیتے ہیں، تیرا یاد ہی نہیں کیتا، اسے غفلت کے در تحقیقی گزاری حتی زرتم المقابر، تے تو اسے غفلت کے در قبرستان پہنچ گئی۔ تحقیق قرآن کیا فرما دے انسان کو پیدا کیتا، پر پیدا کیتا نا بڑا سونا بنایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ رب نے پہلے چار قسمیں چاہتی ہیں، چار قسموں اٹھاؤں دعا اللہ نے انسان کا تعلق کرنا، وہی انسانوں کا زمانہ ہے لم یکن شیئا مذکورا بالسلام ہے، انسان کوئی کامل ذکر کی ہائی
پر جلے اپنے بنایا اپنے کارخانے قدرت میں اللہ نے اپنے کارخانے تخلیق میں لکھے انسان کو اپنی تخلیق کی قدرت کا شاہکار بنایا اور انسان نے اللہ رب العالمین نے انسان کو ساری مخلوقات اور اشرف المخلوقات بنا دیا. کوئی زمانہ ہے لم یکن شیئا مذکورا کوئی چیز قابل ذکر نہیں یہ کوئی انسان کا نہیں پر کوئی چیز اللہ نے مقدر مقامات ہوتے اس سے انسان کی قرآن میں تعریف کی. فرمایا انجیل کی قسم زیتون کی قسم طور سینا پہاڑ کی قسم حاضر مرد الامین اس عمل والے شہر کا مدینہ کی قسم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فرمایا بھائی کا کوئی زمانہ کہ انسان قابل ذکر کوئی نہیں لیکن کوئی انسان کا زمانہ ہے جیسا انسان کو سونا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اصل انسان سے آزاد جتنے نام آئی اٹھائی آیا جتنا انسان کی آنکھ سونی لگی ہے آنکھ لا دی تھی جتنے اپنوں کے پھریٹے سے پھرے سونے لگے ہیں انہوں نے اٹھائی لا دیتا جتنے پرجوں سونے لگے ہیں انہوں نے اٹھائی پھیٹ کر دیتا جتنے کن سونے لگے ہیں کن اٹھائی بنا دیتے جتنے انسان کا چہرہ کے منہ سونا لگ رہا ہے اٹھائی انسان کا منہ ڈال دیتا جتنے انسان کے بازو سونے لگے ہیں اٹھے انسان کے بازو پھیٹ کر دیتے جتنے انسان کے پیر سونے لگے ہیں اٹھے انسان کے پیر کو پھیٹ کر دیتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بندیا اگر آئینے کے سامنے کھڑ کے شیشے کے سامنے کھڑ کے اپنی تصویر کو کھول کے آپ دیکھیں اللہ نے وہ کتنا سونا بنایا. اصل میں غور میں دیکھیں گا کہ رب نے ایسا کتنا سونا بنایا. رب صاحب یاد لیے بھائی لگے بھائی مخلوقات میں اپنی کا مناسب ہے کوئی اعتراض نہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا صرف رب کو کام ہے رب ہی کا ہے بات کام بولتے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ مولا کی کیوں بنائی وہ بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا پر رب نے کیسی سونی تخلیق کروائی. رب چاہے گا اکھاں پیشاب لائے گا کوئی اعتراض نہ کرے گا. رب چاہے گا انسان کا چہرہ سیٹ ہوتے نہ دے گا کوئی اعتراض نہیں کر سکتا پر ان انسان سونا نہ لگے گا. یہ بھی تخلیق دینا یہ طریقے دینا یہ حسن دینا اللہ نے انسان پیدا فرمائے گا. رب نے قرآن میں خود تعریف کی ہے کہ انسان کو بنایا بھی ہے لیکن عام نہیں بنایا کہ احسن تقویم. اللہ نے سونا کے امام سونے طبیعت سونا جسم سونا وجود سونا مزاج عطا فرمایا. اللہ اکبر. جناب یوسف علیہ السلام نے سنگی کبھی عرصے کے بعد آپ کو ملن واسطے آیا آپ نے نال ملاقات واسطے آیا آپ نے مشورہ کی طرف بڑے عرصے بعد ملاقات کی تھی. دوست کو مل رہے ہیں تو کوئی تحفہ دے دیا ہے کوئی ہدیہ دے دیا ہے کوئی گفٹ دے دیا ہے تم کیا تحفہ دے دیا ہے. اس دوست نے عرض کی سویا میں تھوڑے واسطے ایو جہا تحفہ دے کے آیا جہاں کہ تھوڑے عطا کیتا اس تحفے دے نال تساں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کیونکہ انسان بغیر آئینے دے اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. انسان اپنے کام دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا. انسان اپنا ماتھا دیکھ سکتا ہے بغیر آئینے دے نہیں دیکھ سکتا. انسان اپنا چہرہ یہ اپنی قدرت کا بنا دیکھو. انسان اپنا چہرہ بغیر شیشے دے نہیں دیکھ سکتا. بغیر آئینے دے انسان کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتا کہ میری آنکھیں کی ہو رہی ہے سونی ہے گلابی ہے لال ہے کیلی ہے کیوں دیا میری آنکھیں انسان نہیں دیکھ سکتا. جناب یوسف علیہ السلام آپ نے دوست نے فرمایا ایک یا تحفہ پیش کرے سا پہلا دیتا ہوں اور ایک یا تحفہ پیش کرے سا جنہیں تحفے میں آپ کو آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے آپ حیران ہو گئے. فرمایا کیوں دیا تحفہ ہے فرمایا وہ تحفہ دیکھ سو ہم اللہ کی صفت
سی او تحفہ دے سو تحفہ دے کے اس رب دا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرے سو آپ حیران ہو گئے فرمایا کیوں نہیں تحفے اس بندے نے اپنے اپنے سامان کے آئینہ شیشہ کر کے جناب یوسف علیہ السلام کے سامنے کیتا آپ نے اللہ کی حق ادا کی تھی اور آپ کو گھڑیاں میں زمانہ یاد آ گیا کہ وہ بھی دور میں زمانہ ہے مصر کے اندر اپنا نقاب ہٹانا لوگوں کی بھوک سے تریس مٹ رہے تھے آج بھی کھانا کرانا کر کتنا سونا بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم جناب یوسف نے اپنی سونی صورت یہ آئے کے اندر ہونے والا کیا کہ اللہ انسان کو فرض کیا انسان اپنی صورت اپنا چہرہ اپنے ہاتھ بغیر آئینے نہیں دیکھ سکتا اس وجہ سے انسان کو اپنی غلط کی پہچان نہیں پتا ہوتی کہ رب نے میرے اشرف الخلق بنایا کتنا سونا ہے اور من بنایا کیوں ہے امتحان واسطے آزمائش واسطے اپنا کی جدائی ایک امتحان ہو رہے والدین کی جدائی ایک امتحان ہو رہے اولاد کی جدائی ایک امتحان ہو رہے بھراواں کی جدائی ایک امتحان ہو رہے اپنا تو الگ چھوڑنا یہ سب کا امتحان ہو رہے کہ بندہ میں تینوں آزمایا امتحان دیتے آزمائش تیرے میں پائی آزمائش کے در مبتلا کیا دیکھا نعمت کے اندر کا میرا شکر ادا کرے گا ہوں یہ کوئی نعمت میں واپس کر دیے کوئی نعمت میں کھیل دیے لیکن ہوں کیا کرے نعمت ہے تو شکر ادا کرنا ہے اور نعمت جو واپس کر دی ہوں کیا کرے اللہ اکبر اور اس آزمائش کی کھڑی رہتے ہوئے صبر کرنا ایک بہت بڑی فضیلت ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین رب نے قرآن میں بتایا یعنی کہ مشکل گزار تینوں مدد کی ضرورت پڑے نا تا نماز دے کو تے صبر دے کو مدد نہیں کر نماز دے کو صبر دے کو مدد نہیں کر پڑا اگر میں تیرے پر آمن والے امتحان ہوتے آزمائش ہوتے مصیبت ہوتے صبر چاہتا اس صبر کا بدلہ کیا ادا کرے سے اس صبر کے بدلے کیلی چیز ادا کرے سے اللہ تعالی کی فرماتے ہیں وہ اس سے بدلے کی کیا ضرورت ہے ان اللہ الصابرین ہے اب آپ کو صبر کرنا ہے سبحان اللہ صبر انہوں پلے ہو گئے رب اٹھا دے انہوں نے قرآن کی آیت کو ترجمہ کیا ان اللہ مع الصابرین اللہ فرماتے میں صبر کرنے والے نب تری آزمایا امتحان لیا امتحان کے آزمائش کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا کہ بندیا اس امتحان کو صبر کرے سے ان سب صبر کر کے میرا شکر ادا کر دے میرا شکر ادا کرنے سے بندے مقام کے بندوشی ہے سبحان اللہ اور یقینا کچھ ایریاں گلہ ہوئی ہیں کوئی ایریے عام چیزیں ہوئی ہیں یہ دی قدر آسان ہو بارش کی اللہ محمدی حدیث سے حضور فرماتے پانی کمانو پہلے غنیمت سمجھو علم کبھی غنیمت سمجھو خمسہ حضور فرمایا پانچ چیزوں کے آمد کو پہلے رابطے پر غنیمت سمجھ حضور فرمایا شباب کا قبل حرمک جوانی کو عروج کو اللہ نے محبوب نے فرمایا جوانی کو اپنے بڑھاپے کو پہلے رابطے غنیمت سمجھ کیا جوانی کو اس جوانی کو رابطے پر غنیمت سمجھ بڑھاپے جانا کو پہلے کیونکہ بزرگ بیٹھے جوان بیٹھے پڑھے لکھے حضرات بیٹھے جس سے شیر اڑنا ہی رہنا شکار کرنا وہ بھی چھوڑے ہاں جی وقت بھی گزر گزارے
پرہیزگار بھی سنت فرمایا جوانی کے اندر بڑے بڑے ظلم کرنے بھگار لیکن وقت کی پیر نوامے جڑنا کی بننا فرمایا تو بھیدے کے اندر کا ظالم شیر ظالم بگاڑی پرہیزگار بننے رہے بڑھے کے اندر علماء فرماتے حضور دیا حدیثہ فرمانی ہے علماء کے اقوال فرمانے بڑھے کے اندر عبادت کرنا ایک کمال نہیں ہے بڑھے کے اندر کا ظالم بگاڑی پرہیزگار بننے وقت بھی بڑھے کے اندر ملک ظالم پرہیزگار بھی سور پرہیزگار بننے اور من فرمایا کہ جوانی کے اندر در جوانی توبہ کرنا جوانی کے بعد اندر توبہ کرنا گناہ سے دور بچنا ظلم سے دور بچنا اللہ کے محبوبی حدیث کا مطلب ہے علماء فرماتے ہیں جوانی کے اندر توبہ کرنا ایک پیغمبر کی شیوا سے پیغمبر کی عادت ہے سبحان اللہ جس سے آزاد کام کرے بندہ ظلم نہیں کر سکتا آزاد کام نہ کرے بندہ چل نہیں سکتا آزاد کام نہ کرے بندہ ہل نہیں سکتا بل سوا تسبیح علامت کوئی کام باقی نہیں رہتا مزہ چاہے اپنے جوانی کیجیے اور آیا جوانی کی عادت کے اندر اللہ کی عادت کے اندر توبہ کر ایک پیغمبر کی عادت ہے پیغمبر کا شیوا کیا حضور فرماتے ہیں شبابت قبل حرمها اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی غنیمت سمجھ اور حضور فرماتے ہیں صحت کا قبل صبر کا صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ آج ایسا نہیں کیوں کی دیکھ رہے ہیں نا آج یہ بڑے سے بیہن نام سے کرے سے پرسو نماز سے پرسو نماز سے پرسو اگلی حد سے پرسو اس سے آج سے امید کے اندر اسانی جوانی کھا رہی ہے اسانی صحت کی رکھی رہی ہے اللہ کے دارو کرام نے بتایا جوانی کو بڑھاپے کو پہلے اس صحت کو بیماری کو پہلے اپنی غنیمت سمجھتی ہے اللہ کا شکر ادا کریں اور من حضور فرما رہے ہیں کہ فراغ قبل چھوڑنے کا اپنے دینے حالت اپنے دینے پہلے مسئولیت کو پہلے ربی غنیمت سمجھے من حضور فرما رہے ہیں کہ بندیا اپنی زندگی کو حیات کا قبل موت کا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کو اپنی موت کے آمد کو پہلے رب کی غنیمت سمجھ اللہ پاک نے سان ایک سایہ کہ جوانی کو بڑھاپے کو پہلے صحت کو بیماری کو پہلے فارغ عمل کو مشغولیت کو پہلے فرمایا اپنی زندگی کو موت کو پہلے اور آخری گلے حضور نے فرمائی حضور نے فرمایا غنا کا قبل فقر کا اپنی غنا کو اپنے مال و دولت میں ایام رب دے طرف اپنی غریبی کے عمل کے پہلے اپنے فقر کے عمل کے پہلے اپنی محتاجی کے عمل کے پہلے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اپنے غنا اپنی امیر اپنی گویا کے جلال اس غربت کے فقر کے عمل کے پہلے اللہ کی غنیمت سمجھ جناب نے چار پیسے اور جس سے بندہ مر گئے نا رب کا قرآن فرماتے ہیں جس سے انسان مر گئے پر انسان سے وہ حسرت کرے انسان سے وہ امید لے لے افسوس کرے لے پر ربی بارگاہ میں کیا اعتراض کرے بولا اگر تھوڑے ٹائم کی مہلت نے کہا تھوڑا ٹائم بہت میرے کو مداخل کر کے کہا فاصدق واکن من الصالحین میں صدقہ بھی کر کے کہا نیک بندہ بھی میں شامل کرنے کہا پر رب کا قرآن فرمانے لگا موت کے آمد کو پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ یہ لگی ایسی اللہ بلا کی تیرے ہاتھ نہیں این یاد اولاد کے واسطے والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے حضور فرماتے ہیں کہ بندے روتے ہر نعمت کے بدلے حق ہے
فرمایا ٹھیک حق کا یہ ہے کہ انسان اس نعمت کا یہ بھی رب نے اس کو عطا کی ہے بندہ اس نعمت کی قدر کرے. ہر نعمت کے بدلے ترائے حق ہیں. ایک نعمت کی رب نے عطا کی ہے نا ترائے حق رب نے اس نعمت کے نام وابستہ کر دیے کہ نعمت کی قدر کرے. اولاد نعمت ہے ان کی قدر کرے. والدین نعمت ہے ان کی قدر کرے. دنیا نعمت ہے ان کی قدر کرے. سہ نعمت ہے ان کی قدر کرے. آنکھ نعمت ہے ان کی قدر کرے. فرمایا ہر نعمت دے پہلا حق یہ ہے کہ انسان نعمت کی قدر کرے. اور فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ اس نعمت کا استعمال اپنی ضرورت میں کرے. یہ بھی نعمت کا حق کیا. ہم نے اولاد دی تھی تو چلیے کام ہوتے رہا. ہاں جی ہم نے بات دی تو چلیے کام ہوتے رہا. یہ ہم کی نعمت کا حق کیا کہ کتنا رب نے نعمت بھی عطا فرمائی اس نعمت کو اپنی جہاد میں استعمال کرنا فرمائے نعمت کا دوسرا حق ہے. اور تیسرا حق اللہ نے باتوں نے فرمایا تیسرا حق کا فرمایا یہ کہ انسان اس نعمت کے بدلے اللہ کا شکر ادا کرے. گل ساری یاد کری کہ بندیا ایک بار شاید کہ وہ ایمان خدا میری نعمت کھا کے میرا شکر گزار بندہ بن تیری مرضی میری نعمت کھا کے میری نعمت نہیں کر سکتے. فرمایا ہر نعمت دیتا ہے کہ اولاد بھی رب کی نعمت ہے. والدین کا بڑا حق ہے. حقوق العباد کے بیچ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اکثر و بیشتر مقامات ہوتے اپنی توحید اپنی وحدانیت اپنی عبادت کے حکم کے بعد اپنی عبادت کا فیصلہ کرنے کے بعد اللہ کا قرآن والدین میرا حسن سلوک کا حکم کر رہے ہیں. وقرار کو اللہ تعبدوا الا اياه. رب نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا کہ معبود پہلے آپ نے فیصلہ کر دیتے میرے کو علاوہ کہیں عبادت نہیں کرے. کہ مولا کیا فیصلہ کیا رب نے قرآن میں دسایا کیا فیصلہ ایک کیا وبالوالدین احسانا. والدین کی قدر کی کرو. آج بابا صاحب جوانی کی ہے نا ایک وقت صاحب جی بھی آئے ایک دھیپا آج کئی چیز میرے سامنے بیٹھے بزرگ اور انہوں نے دل کے اندر حسرت آئی موجود ہو سی کان اثر جوانی کے اندر ایک کام کر کے ہو گیا. اثر جوانی کے اندر ایک کام کر کے ہو گیا. تو اپنے بزرگوں بھی اپنے والدین بھی عزت کی کرو. والدین کا مقام پہ مرتبہ ہے. ہاں جی اکرمہ بن ابی جہل مسلمان ہوا. حضور نے فرمایا ان سامنے ان ابو جہل کا ہے باب ابو جہل کا ہے کافر کا سردار میں آئی ہے. اور حضور نے فرمایا نہیں ان بیٹا مسلمان تھی گل نعمت دی آگے بیٹا مسلمان تھی. اگر یہ ابے کو اذیت تکلیف دے سنا اس کو تکلیف نہیں بانے کرتے رہے ان میں کر دیا. آج بات کوئی کفریہ کے بات یاد نہیں نا ان پتر کے سامنے بیان نہ کرا. کیوں اس واسطے کیا ہے یہ اسلام کے دامن کا وابستہ ہوتی ہے لیکن اسلام دامن کے باوجود بھی والد کے مولود والا رشتہ میں برقرار ہے. ابو ہریرہ کی اماں غیر مسلمہ ہے. حضور کی محفل کے چاہے آل کی سویا اما ایک کلمات آتی ہے کہ غیر کو برداشت نہیں ہوتے. اللہ نے محبوب نے نہیں فرمایا اما گھروں کا چھوڑ غیر مسلم ہے میرا کرنا نہیں پڑتی اما گھروں کا چھوڑ یا اما ہر جگہ چھوڑ کے تم نہیں بلوا کے لے جائے نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ حضور نے بنانے واسطے اسلام کی ایمان کی دعا کی تھی ہدایت کی دعا کی تھی. گویا اللہ نے محبوب کی پاکیزہ شریعت والدین والے رشتے کی اتنی اہمیت دی ہے. ہمیں والدین اللہ کے محبوب کی شریعت والی ہے بتانے کی شریعت دنیاوی اعتبار سے بعد دوسرا ہونا دی ادبی کے گستاخی کے نافرمانی نہیں کرے. وہ بھی مالک وہ بھی مومن مسلمان صاحب ایمان اور اللہ کے محبوب نے پورا مقام پہ برپا کرایا. حضور نے فرمایا لوگوں ایک بزرگوں عام نہ سمجھائے والدین کو عام نہ سمجھائے
پر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، پر کھاتے ہیں امر دے کو راضی رکھا کرو۔ ارشاد اللہ